ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل بات ہو رہی تھی اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی، جو ہم ایک سن رہے تھے. رمضان میں یہ بات شروع ہوئی تھی، باز گشت تقریباً 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اپوزیشن کا اتحاد کی جو کشتی ہے وہ کنارے پر لگنے ہی نہیں پا رہی، اور لگ رہا ہے کہ وہ منجدار میں پھنس گئی ہے. اور جو ہے اپوزیشن کے جو اتحاد ہے اس کی جو ہے وہ آپس میں اور زیادہ تقسیم ہوتے نظر آ رہے ہیں. اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے جیسا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی سیاست میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے اس حوالے سے، اپوزیشن کے اتحاد کو جوڑنے یا توڑنے میں؟ بہت شکریہ رائے صاحب. یہ تو بڑی ایک طویل کہانی ہے، بلکہ یہ تو ایک داستان ہے. اس کے اوپر تو بڑی ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. لیکن اب کچھ صورتحال ہمیں تھوڑی سی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں، اور جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو وہ خالی کھلی اپوزیشن تو نہیں اٹھی تھی، تو اٹھ کے تو اس نے تحریک عدم اعتماد لے آئی اور کامیاب بھی کروا لی. ظاہر ہے وہاں پر ایک بڑے سٹیک ہولڈر تھے اس وقت، ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم کے بغیر تو وہ ممکن ہی نہیں تھا. اسی طرح بعض دوسری چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، ایک ایک دو دو جن کے اراکین پارلیمنٹ، جی وہ بھی ایسے ہی تھا. جی جی بالکل. وہ تو جناب وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے بڑے قریبی دوست، بہت زیادہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی. اور اس وقت الیکشن دیکھ لیں. جی جی بالکل سر، ہمیشہ یہ چیزیں تو ہمیشہ رہی ہیں. لیکن ابھی ملک کو جو اتحاد بنانے کا مطلب حکومت بنانے کا، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس نہ بننے میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کرتا ہے؟ سر دیکھیں نا، آپ ہماری تن جاگر ٹوٹتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تیز ہوا چل جائے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے، حالانکہ اس میں سیاسی جماعتوں کا اپنے کو مفادات کا ٹکراؤ ہے، اپنا ٹکراؤ ہے سارا نا. دیکھیں اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے، یہ آپ اس کی اپنی نہالی دیکھ لیں کہ ان کے آپس کے جو اختلافات تھے وہ اس حد تک بڑھ چکے تھے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ آخری دفعہ بلکہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ منظور نظر افراد کا جو ہے وہ بانی چیئرمین سے جیل میں ملاقات کروائی جاتی ہے. اور اس دن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور کی بھی ملاقات ہوئی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ بھائی بس یہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی، جو فیصلے کرے گی یہ کرے گی. یہ نہالی جو ہے یہ اس سیاسی کمیٹی کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاسی کمیٹی نہ تو اتنی فوکسڈ ہے، نہ اس کی اتنی زیادہ کاوشیں. کوشش کرتے ہیں جا کے مولانا فضل الرحمان، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو گھر ہے ہمارے پڑوس میں ہی ہے بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پچھلے کچھ 6 مہینے سے جب سے یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ چلا تھا تو وہ تو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز و محور بن چکا تھا، اور اب بھی وہ سیاسی سرگرمیاں اسی طرح جاری ہیں. مولانا فضل الرحمان دیکھے، جو مجھے ایک اور چیز لگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا اتحاد نہ ہونے کی ایک بڑی مثال ہمیں یہ بھی لگ رہی ہے کہ اس دن جا کے تو وہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہاں پر مل کے مینار پاکستان کے اوپر گو کے غزہ کے اوپر انہوں نے ایک جلسہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے. تو لیکن پاکستان تحریک انصاف سے وہ دور ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک مضبوط اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے. دیکھیں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2022 سے اب تک ہو رہا ہے نا سر، اگر یہ کسی آج کے دور کی کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو یقیناً انہوں نے جا کے تو بیلاروس بیٹھ جانا تھا، انہوں نے لندن چلے جانا تھا، دبئی جا کے بیٹھ جانا تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جو اس وقت تک کھڑی ہے. ہم تو آج بھی بلکہ یہ بات کر رہے تھے جو اون آواز پہ بھی سینیٹر ان سے کہ یار آپ کو تو مندر کا گھنٹا سمجھ کے جو بھی آتا ہے بجانا شروع کر دیتے ہیں. حالت یہ ہے کہ آپ کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکی ہیں. ایوان زیریں چلیں آپ اسے فارم 45 کہیں یا فارم 47 کہیں، جو بھی ہے وہ بھی آپ کا مکمل نہیں ہے. ایوان بالا جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے، ہاؤس آف فیڈریشن کے اندر خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ جو سینیٹر آنے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے آنے ہیں. یعنی کہ آئین کے ساتھ اس سے بڑا آپ کھلواڑ کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا حیران ضرور ہوں مولانا اسٹیبلشمنٹ کا کردار نظر آتا ہے سر. بالکل آ رہا ہے، بالکل. جی نہیں، حکومت اس وقت آپ سر دیکھیں وزیر اعظم اس وقت چیف ایگزیکٹو میں شہباز شریف صاحب،
لیکن آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. اور میں اس بات کے اوپر حیران ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر, جن کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کا کلیدی کردار تھا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو بنانے میں بڑا کلیدی کردار ان کا تھا. آج آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہے. انہیں ہونا, دیکھیں آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, یہاں پر مسلم لیگ نون کہتی ہے میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے میرا ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے میرا ہوا ہے. چلے سب کا موقف ہے, لیکن آئین کے اوپر کم از کم آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پھر مجھے یہ بتائیے, پاکستان پیپلز پارٹی, چلے مسلم لیگ نون بیچاری کی تو شروع سے بات ہے کہ وہ ایک زبان زد عام ہے کہ کون سے گملے کی کون سی پنیری ہے, وہ سارا کچھ پتا ہے کہ ضیاء رجیم جو تھی اس سے کس طریقے سے اسے بنایا تھا. اور پھر مسلم لیگ نون سے, مسلم لیگ سے یہ مسلم لیگ نون کیسے بنی, ایک بڑی طویل داستان ہے. اور جب بھی صورتحال تھوڑی سی خراب ہوتی ہے, آواز تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے, تو ہمارے پلیڈرز بھی گر جاتے ہیں, پھر ہم بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ مہربانیاں صرف جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, لیکن پیپلز پارٹی نے تو ساری عمر مزاحمت کی ہے. گڑی خدا بخش کا قبرستان دیکھے, شہیدوں کے قبروں سے بھرا ہوا ہے وہاں پر. پیپلز پارٹی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, ایک طرف کہہ دیا جی کہ ہم وفاق کی علامت ہیں, ہم آئین اور جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور ان کے سامنے آج سر دوسرا پارلیمانی سال شروع ہو گیا ہے سینٹ آف پاکستان کا. سینٹ آف پاکستان میں یکساں نمائندگی ہے, اسی لیے اسے ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں. وہاں پر بلوچستان کی بھی اتنی نشستیں جتنی پنجاب کی ہیں. آبادی کے لحاظ سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اس ملک کا. قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں تو 190 کے لگ بھگ صرف پنجاب کی نشستیں ہیں, لیکن سینٹ میں پنجاب کی بھی اتنی نشستیں 25 یا 26 ہیں جتنی بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کی ہیں. خیبر پختونخوا کی 12 نشستیں آپ نے اٹھا کے باہر رکھی ہوئی ہے. بات کرتے ہیں آپ آئین اور جمہوریت کی, پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, تو یہ آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا. اور پھر یہاں پر سر دیکھیں, جو سیاسی قوتیں, جو سول سوسائٹی ہے, جو آئین اور پارلیمان کے اوپر یقین رکھتی ہے, وہ ان قوتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اٹھے اور اس کے اوپر آواز اٹھائے. ٹھیک ہے جی صاحب, میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. شہزاد صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے والے سے انہوں نے کردار کی بات کی ہے کہ اپوزیشن کی تقسیم کسی خاص منصوبہ بندی کے تحت کی گئی, آپ کو لگ رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس میں دو چیزیں ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں بیان کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے ون مین شو اور ایک ہے پوری اسٹیبلشمنٹ. تو اگر ون مین شو کی بات کی جائے تو آپ نے دیکھا جنرل ضیاء تھے, اس کے بعد جنرل مشرف آئے, پھر اس کے بعد جناب جنرل باجوہ آئے, انہوں نے ون مین شو کا کیا اور اس کا سیاست کے اوپر کیا اثر انداز ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے. نہیں, میں اسٹیبلشمنٹ کیا بات آپ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں, پی ٹی آئی میں دیکھ لیں, سب ون مین شو ہے. لیکن آج کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی, تو یہ پوری ایک یونٹی ہے, ایک اتحاد ہے. انہوں نے سیاست کو توڑنے کے لیے تو اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا, جوڑنے کی ضرور کوشش کی ہے. انہوں نے بارہا حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کریں اور مل بیٹھ کے ان معاملات کو جو ہے وہ حل کریں. اس کے اوپر تو آپ اپنا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار یہ اس حد تک رہا ہے اس دور میں کہ وہ ان کی کوشش تھی کہ جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھ کر تو اس معاملے کو حل کریں. اس کے علاوہ بس وہ الزام در الزام ہے کہ وہ اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے حکومت والا اپوزیشن پہ, اپوزیشن والا حکومت. اپوزیشن کے پاس دو ٹارگٹ ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ایک سیاسی جماعتوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. اس سے ان کا اپنا امیج جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو اب آپ اس وقت آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آئی, اس وقت آپ کو وہ باجوہ صاحب نظر نہیں آئے کہ جس وقت وہ ان کی انگلی پکڑے کے ان کو چلاتے رہے ہیں. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب آپ بڑے ہو گئے ہیں, اپنے سہارے کو چلیں, ہم آپ کی انگلی چھوڑ رہے ہیں, تو اس وقت آپ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. پھر آپ نے کہا جی کہ نہیں جی یہ تو ہمارے والد صاحب ہی برے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں بھی ذکر ہے اور جگہوں پہ بھی ذکر ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلیل کرتا ہے. تو انہوں نے باجوہ کو اپنا والد کا درجہ دیا.
تو اب والد کی نافرمانی کی ہے، اس کی سزا تو یہ دنیا میں بھگت رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے. جی صحیح ہے. چوہی صاحب آپ سے ایک خاص سوال ہے، اپوزیشن عوام کو سڑکوں میں نکالنے میں کیوں ناکام ہے؟ ہم نے دیکھا آخری جو 26 نومبر کا شو تھا پی ٹی آئی کا، اس کے بعد ہم نے کوئی ایسا کوئی خاص شو نہیں دیکھا عوام کے حوالے سے. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک جو ہے اپوزیشن کا بالکل کوشچن مارک آ گیا کہ اپوزیشن بالکل بھی عوام کو سڑکوں پر نکالنے میں ناکام نظر آ رہی ہے؟ کہ اس کے اوپر میرا خیال پہلے بھی ہم نے یہی بات کی ہے کہ عوام تو ابھی میرا خیال پورا پاکستان سڑکوں پہ ہے. اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو مجھے بتائیں. بلوچستان دیکھ لیں، سندھ میں نہروں کے معاملے کے اوپر پورا سندھ دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں کسان سڑکوں پہ ہے، ڈاکٹر سڑکوں کے اوپر ہے. اپوزیشن جو ہے نا اس کو نکلنے نہیں دیتے. اگر اس کے اوپر جبر اور ظلم جو ہے نا اس کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں تو میرا خیال اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نکلتے نہیں ہیں، وہ نکلتے ہیں. یہ سربراہی تو نہیں ہے نا؟ سربراہی دیکھو، سربراہی کون کرے گا؟ سربراہی کے لیے آتا پکڑ کے بند کر دیتے. کون کرے گا سربراہی؟ تو میرا خیال ہے کہ جو سوال آپ کر رہے تھے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستانی سیاست کے اندر، تو میرا خیال ڈے ون سے سب کو پتا ہے کہ جنرل ایوب، جیا، ضیاء، مشرف، یہ آج تک پھر جاتے ہوئے یہ جو الوداعی اس کی تقریب تھی باجوہ کی، تو اس نے تو تسلیم کیا، اعتراف کیا کہ پاکستانی افواج کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 70 سال میں فوج کی سیاست کے اندر مداخلت ہے. یہ ان کا اپنا بیان ہے جاتے ہوئے کہ وہ تو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم مداخلت کرتے آئے. اور ڈائریکٹ میں رہا 35 سال تو ڈائریکٹ جس ملک میں مارشل آ رہا. اور یہ مختلف یہ پارٹیز، یہ پیپل پارٹی جب یہ گیلانی تھا تو کیا کہتا تھا اسمبلی کے اندر، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. پھر یہ جو نواز شریف ہے اس کی بیان اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کہ کیا کیا الفاظ ان کے. پھر ایک ایک لیڈر، پہلے وہ آپ کا فضل الرحمان ہو، وہ اچکزئی ہو، وہ اسفند یار ولی ہو، وہ آپ کا جو زرداری ہو، یا پرویز رشید ہو، نون لیگ کے بہت سارے جو خواجہ آصف ہو، اس کی اسمبلی کی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ بندہ رپیٹ نہیں کر سکتا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ الفاظی جو ہے نا وہ استعمال کرتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ آئی، مارشل لا بھی رہے، ملک آگے گیا، مقروض سے مقروض تر ہوا. ضیاء آیا جو پہلے تھا یوب کے دور میں، یحییٰ کے دور میں، ملک آپ کا جا ٹکڑے ہوا، سب نے دیکھا. پھر آ گیا ضیاء نے وہ کلچر اور سارے جو ہے اس کو پروموٹ کیا. پھر مشرف آیا، مشرف نے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جناب پورا نظام جو ہے نا وہ جا کے جنگ میں گھسیٹ دیا. اور آج اس کی جو ہے نا وہ سزا ہم بھگت رہے ہیں. 70-80 ہزار بندے جو ہے نا وہ پاکستانی، میرا خیال ہے وہ دہشت گردی کی نظر ہو گئے. مجھے بتائے کہ فیصلے جو کیے ہیں اس سے آگے کیا بنا ہے؟ بھائی ان لوگوں کے تو بڑھ گئے سارے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں، یہ چاند کو 2-4 ہزار بندہ ہوئے گا جو کرپشن کلب کے ممبر ہے، یہ چوکیدار جب کٹھے ہوتے ہیں تو میرا خیال پوری دنیا میں ان کے اثاثہ جات گر لے. یہ پناما لیکس ہو، پنڈورا پیپر ہو، دبئی لیکس ہو، یہ آسٹریلیا کے جزیرے ہوں یا بیلجیم کے جزیرے ہوں، میرا خیال ہے لیکن جس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، پوچھنے والا نظام نہ ہو، تو پھر میرا خیال وہاں جو آتا ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، بے دریغ استعمال کرتا ہے، اپنی پوزیشن، پوسٹنگ اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے بہت سارے جو ہے نا وہ غلط فیصلے کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. آج بھی تمام یہ جتنے بھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ پولیٹیشین ہے جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ہم سمجھتے نہیں ہیں ان کو کیونکہ یہ ڈیلر ہے، یہ اپنا مال بناؤ پروگرام ہے. بالکل عوام کو نظر آ گیا کہ عوام کا پیدا ہونے والا بچہ 3 لاکھ سے زائد مقروض ہو چکے ہیں، اور ان کے پیدا ہونے والے اربوں اور خربوں پتی ہیں. عوام کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ قرضے کے اوپر ملک چلا رہے ہو، سود کے اوپر ملک چلا رہے ہو، کشکول آپ نے پکڑا ہوا ہے، بیکاری آپ بنے ہوئے ہیں، کہیں سے ملتا ہے پھر یہی کرتے جا کے. میرا خیال ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کا ملک آپ کے ساتھ جو ہے نا بھارت آزاد ہوا ہے، آپ اس کے پاس دیکھیں گے وہاں ڈالر کی کیا قیمت ہے، 86-87 روپے ہے. بنگلہ دیش آپ سے جو ہے وہ آزاد ہوا ہے، 105 روپے کا ڈالر ہے.
یہ افغانستان آپ دیکھ لیں, وہاں جو ہے 78-76 روپے کا ڈالر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو وہاں کریں, اپنی عوام کے اوپر جبر ظلم ظالمانہ ٹیکس لگا کے ان کو جو ہے مہنگائی کے پہاڑوں کے نیچے دفن کرنے. صحیح. میں چوئی صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. چوئی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے عوامی تحریک کی عدم موجودگی میں جو ہے وہ اپوزیشن کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوامی دباؤ کے بغیر اپوزیشن حکومت تبدیل کرا سکتی ہے؟ نہیں رہے صاحب, یہ تو ممکن نہیں ہے. جب ایک عوامی دباؤ, خیر عوامی دباؤ سے بھی حکومت تبدیل نہیں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو بہت بڑا دھرنا مولانا فضل الرحمان صاحب لے کر آئے تھے, اور کافی دن وہ یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھا رہا, اور پورا چارج وہ دھرنا تھا جو. اور اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب اور طاہر قادری صاحب بھی لے کر آئے تھے. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب عوامی دباؤ ہوتا ہے تو حکومت ذرا جو اپنے فیصلے کرتی ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتی ہے. جس طرح میں بالکل جو سب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ لوگ اس وقت سندھ کا, آپ کا پنجاب اور سندھ کا جو رابطہ ہے وہ اس وقت کٹ ہو چکا ہے. گاڑیوں کی بڑی لمبی لائنیں وہاں پر کھڑی ہیں. وہ جو اور دھرنا کون دے رہے ہیں, وہاں کے وکلا اور قوم پرست جماعتیں وہاں پر دے رہی ہیں. پنجاب کے لیڈ, یس, کوئی سیاسی جماعت لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ اسے یہ تو لوگوں کے پرسنل ایشوز ہیں, اس پہ لگے ہوئے ہیں. جی آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کو اصل میں آپ سپیس نہیں دے رہے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں, وہاں پر انہوں نے جلسے کیے ہیں, ریلیاں نکالی ہیں. بہت بڑے بڑے وہ جلسے تھے, وہ کراؤڈ تھا وہاں پر, ریلیاں تھیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کو موقع ملے اور پی ٹی آئی کے لیے پنڈال بھرنا کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے. وہ آپ کل حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک ریلی کا کہا تھا, تو آپ دیکھ رہے پورا ایکسپریس وے آپ نے بھر دیا تھا. پبلک نکل سکتی ہے, اصل ایشو ہے کہ فوکس کیا ہونا ہے وہاں پر. کیا فوکس وہاں پر ذاتی سیاست ہے یا ملکی مفاد ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو بھی لیڈر صاحبان ہیں یا تو کسی کے اشارے کے اوپر نکلتے ہیں, گھر سے اشارہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک تحریک آرگنائز ہوتی ہے اور وہ تحریک آگے چلتی ہے جا کے, یا پھر کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے. یہاں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ بانی چیئرمین کو جیل سے رہائی ملنی چاہیے, انہیں رہا کیا جائے. بالکل انہیں رہا کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس ملک میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی کیسز ہی بنتے ہیں. شاید ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پیچھے اتنی پبلک باہر نکلتی تو انہیں پھانسی نہ ہوتی. پبلک نہیں نکلی تھی تو پھانسی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے اور ایئرپورٹ کے اوپر مسلم لیگ نون کے کارکن جا رہے تھے انہیں لینے کے لیے, تو جب ہم نے 0 پوائنٹ چیک کیا تو ٹوٹل 12 لوگ تھے. احسن اقبال اور راجہ ظفر اللہ اس ریلی کو لیڈ کر رہے تھے. پبلک نہیں نکلی تھی. میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کر کے جب لایا گیا تو میاں شہباز شریف صاحب لاہور کی سڑکوں پر پھرتے رہے, وہ ایئرپورٹ کے اوپر نہیں پہنچے تھے. اس کا مطلب ہے پبلک نہیں نکلی تھی تو وہ سب کچھ ہوا تھا. عمران خان کے لیے پبلک نکل رہی ہے. فوکس انہیں پہلے کرنا پڑے گا کہ ہم نے کرنا نئے انتخابات, ہمارا مطالبہ ہے نئے انتخابات, اگر تو پھر انہیں فوکس رہنا پڑے گا صرف نئے انتخابات کے اوپر. صحیح. اگر انہیں کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملنی چاہیے تو پھر انہیں رخ کرنا پڑے گا عدالتوں کی جانب, اور عدلیہ سے ہی انہیں رہائی مل سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہاں سارے کیسز میں سزا ہو جائے اور پھر صدر زرداری دستخط کر دیں جی کہ ان کے ساری سزا معاف ہیں تو رہائی مل سکتی ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ 100 سے زیادہ تو کیسز یہاں پر عمر ایوب کے اوپر بنے ہوئے ہیں. سینچری تو زرتاج گل پوری کر چکی ہے. پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے. صاحب میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, میں ذرا شہزاد مرزا صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن جماعتوں کے مفادات کا ٹکراؤ ہے اور فکری سوچ کا ٹکراؤ ہے, یہ مستقل ہے یا وقتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں, اپوزیشن ممکنہ طور پر اتحاد کر سکتی ہے آئندہ وقت میں؟ بہت مشکل ہے جی, ہر ایک کا اپنا مفاد ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے کچھ نکلے گا. ہاں ایک صورت میں اتحاد ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی متحد ہو جائے تو, مطلب خود جماعت سے متحد ہو جائے, بطور جماعت متحد ہو, بطور جماعت. اور وہ نظر نہیں آتا کیونکہ اس کے اندر جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ اس وقت 6 جو دھڑے ہیں وہ بن چکے ہوئے ہیں, اور مزید جو ہے اس میں تقسیم در تقسیم ہوگی. ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ ابھی تو آپ یہ دیکھیں, مطلب جب تک بانی اندر ہے تب تک یہ لڑائیاں جاری رہیں گی. بات یہ ہے کہ ابھی ایک چھوٹی سی ان کی لڑائی کس بات پہ ہو جاتی ہے,
मुलाकातों के ऊपर कि अडयाला जेल में किसने मुलाकातें करनी है, जिनका नाम लिस्ट में होता है वो पहुंच नहीं पाते, जिनका नाम नहीं होता वो उल्टा ही साबुतर हुआ। इतनी छोटी छोटी बातों पे तो ये पार्टी लड़ रही है। तो इसी बात के ऊपर जो दीगर ओपोजिशन जमातें वो इनका तमाशा देख रही है, वो क्या इत्तेहाद करेंगी उनके साथ? तो मुझे तो नहीं नजर आता कि इसका कोई मुस्तकबिल है। सही है। जोई साहब, आपको क्या लगता है कि इस सारे सिनेरियो में जितनी हमने डिबेट की है, कोई नया सियासी इत्तेहाद बनता हुआ देख रहे हैं आप? कि मैंने कहा कि आज ही वो नेकवासी का बयान था कि हम एक ही किश्ती के सवार हैं, पीपल पार्टी और नौन, और पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। भी तनख्वाह देता है इनको कौन है वो सबको पता है, तो किसने हारे को जताया हुआ है। तो मेरा ख्याल जहाँ आप कहते हैं ना कि सड़कों के ऊपर एहतजाज, तो 1.5 साल से ज्यादा अरसा तो हो गया ना फलस्तीन के ऊपर जो जबर और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 50,000 से ज्यादा जो है वहाँ शहादतें हो गई हैं। तो यही पाकिस्तान है। यहाँ से रेटर वो मुश्ताक साहब डी चौक में बैठे, तो क्या उसके साथ जन्म हुआ, मतलब कैसे उनको जो है वो उठाने की कोशिश की कि यहाँ फिर स्टेडियम में अगर को फलस्तीन का झंडा पकड़ दे तो उसको लोग पकड़ लेते हैं। मैं 1.5 साल तो अगर अभी निकलने दे रहा जा रहे लोगों को, तो वहां तो निकल रही है। मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोल्ड सिस्टम जो है ना, इसको खत्म करना चाहिए। लोगों की आजादी को आजादाना, पूरी दुनिया को पता है कि फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर अवाम नास निकलना चाहती है, आवाज बुलंद करना चाहती है। अगर इस्लामी ममालिक के जितने ये लीडर बुज़दिल लीडर जिनमें जो है ना कोई गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, मेरा ख्याल है अगर ये बुज़दिल हो चुके हैं तो अवाम तो बुज़दिल नहीं है। अवाम तो नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने को तैयार है। अगर ये तमाम हुक्मरान इस्लामी इस चीज की परमिशन दे दे कि हर मुल्क जो है ना आजादाना ऐलान कर दे कि ठीक है जो लोग जहाद में जाना चाहते हैं तो उनको फ्री हैंड है, उनको फैसिलिटेट करे कि भाई आप नहीं लड़ सकते हो, आपके जो है जजीरे जजीरे के पड़े हुए हैं, किसी का पनामा में माल पड़ा है, हो सकता है जो अमेरिका है उसका जो है ना इसराइल का बाप वो उससे इनको डर लगता हो। तो मेरा ख्याल है कि अवाम हर हक के लिए बाहर निकलना चाहती है, वो महंगाई का इशू हो, उनके वोट चोरी का इशू हो, उनके साथ कोई जबर और जुल्म हो। लेकिन जब आप सियासी मैदान में हारते हैं तो फिर उसका मुकाबला आप अवामी ताकत के साथ नहीं करते, फिर आयन साजी, कानून साजी, पुलिस, शैलेंग, ये सारे हाथ कंडे, किसी का नंगा करो, किसी का घर तोड़ो, किसी का कारोबार बंद करो। तो मेरा कि ये जुल्म है, ये जुल्म के सामने फिर मेरा क्या वो कौन बंदा जाएगा, या तो फिर नहाते लोग कैसे इसका मुकाबला कर लेंगे। तो मेरा है कि नहातों की आवाज अल्लाह तो सुन रहा है, ये जो चंद दिनों की ताकत लेके बैठे हैं ये भी चले जाएंगे, बड़े बड़े आए इस दुनिया में और उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। सही जो जब मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद का मतलब होता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें एक मुश्तरका मकसद के लिए जो है इकट्ठी हो जाएं, जिसमें हुकूमत गिराना भी हो सकता है, इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म्स हो सकता है, इसके अलावा किसी पॉलिसी के खिलाफ मुमकिन एहतजाज हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि JUIF का एक अपना एजेंडा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना एजेंडा है, और दीगर सियासी जमातों को भी अगर हम देखें अपोजिशन अलायंस में तो सबका एक अपना अपना एजेंडा है। इस वजह से जो है उनके मफादात का टकराव है। अगर हम हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो दोनों हुकूमती जो जमातें हैं, जो मरकजी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़ी जमातें, वो एक पेज पर है, इसलिए वो हुकूमत करते चले जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन के एजेंडे जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए उनका इत्तेहाद होना बज़ाहिर जो है वो तो नजर नहीं आ रहा मुस्तकबिल करीब में। लेकिन सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।